ایک عام بندے کو قرآن کی آیات کا شان نزول، بیک گراؤنڈ اور ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا تو بغیر علم کے کیسے سمجھے گا؟ کیا سمجھنا ہے جی؟ میرے بھائی کو پریکٹیکلی مثال لے کے آئے نا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے قرآن سے باہر نکل کے آپ کو کوئی عقیدہ سمجھنا پڑے. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے سیاق و سباق، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانٹیکسٹ. یہ بات کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے؟ وہ قرآن کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن. آپ جتنی بھی قرآن کی آیات لے کے آئیں گے اس کے اندر موجود ہے. یہ جو آپ کو دھوکے دے رہے ہیں نا، آپ قرآن خود کھول کے پڑھیں نا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 یہ پیش کرتے ہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اس کے بعد وہ ابن کثیر سے ایک بے سند جعلی روایت پیش کر دیتے ہیں. طارق جمیل صاحب نے بھی پیش کی، میری پوری ویڈیو آئی تھی، 100 سے زیادہ ریفرنس اس میں لگے تھے. قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ، اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں کھولتے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ سو کالڈ مسلمان تھے، منافقین یا یہودی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک حاکم کے طور پہ بھی تسلیم کیا ہوا تھا. جب انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اپنی مرضی کی شریعت کے لیے دوسری جگہ جا کے طاغوت سے فیصلہ کرواتے تھے، پھر بعد میں آگے حضور سے معافیاں مانگتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی دونوں طرف یعنی دوستی یاری قائم رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کیا تھا نا کہ جا کے یہود سے فیصلہ کروایا تھا اپنے مقدمے کا، یہ اپنی جان پہ جب انہوں نے ظلم کیا اور اب یہ آپ کے پاس آگے بہانے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے معافی مانگیں، آپ اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ غفور رحیم پائیں گے. یہ تو بات ہی کچھ اور تھی. کہتے ہیں نہیں جی اس آیت کو نا آپ جنرلائز کر لیں. ویسے کہتے ہیں جی شان نزول ڈھونڈو، کانٹیکسٹ دیکھو. جب یہ بات آئی کہتے ہیں جنرلائز کریں. ہم کہتے ہیں یہ آپ بھی نہیں جنرلائز کریں گے. کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلے کا جھگڑا حضور سے کرواؤ، آج کی ڈیٹ میں پھر آپ یہ پاکستان کی عدالتوں میں، انڈیا کی عدالتوں میں، یورپ اور امریکہ کی عدالتوں میں کیوں جا کے مقدمہ کرتے ہیں؟ جائیں قبر رسول پہ جا کے مقدمہ کریں اور حق لیں. ہاں ٹائم قیامت تک جو جواب دو. پہلے میں کہنا سب پکی الزامی جواب اینٹی وینم، انہیں جس سے ایک اور چیز آئی ہے ٹائم قیامت تک جائے، کیونکہ پکی کا جواب قیامت تک نہیں کو دے سکتا. کیوں کرواتے ہیں؟ نہیں وہ بلکہ نبی اسلام سامنے موجود نہیں. سرکار یہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہی تو بتا رہے ہیں. سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابوبکر کی بیعت اس طریقے سے نہ ہوتی اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم نے اپنی خلافت کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروانا ہے. مولا علی 6 مہینے تک ناراض رہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، بعد میں راضی ہو گئے. مولا علی کو بھی کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جائیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. تو کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اب رہ گیا شان نزول. شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہے، دیٹس آل. اس کا قرآن کے احکامات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اس حوالے سے کہ اس سے آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چل جائے گی جو قرآن کے بالکل الٹ ہوگی. یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے شان نزول سے شاید یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے. شان نزول کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے الٹ بات ہوئی ہوگی یا وہی بات ہوئی ہوگی. شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تیمم کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور وہ قافلہ لیٹ ہو گیا، پانی اویلیبل نہیں تھا، تو اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر کے اپنا غسل اور وضو کا سلسلہ چلا لو. اب یہ واقعہ آپ کو نہ پتا ہو تب بھی سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں جو تیمم کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پانی نہ پاؤ، سفر میں ہو یا مریض ہو، تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، اس طریقے میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی اس کے احکامات میں فرق پڑے گا؟ تو شان نزول سے نکالنا کیا آپ نے؟ اصل میں وہ یہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ الٹ بات پتہ چل جائے. تو سر یہ تو نہیں ہونا. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا
تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہو نا, آتھر بھول جاتا ہے کہ پہلے میں کہ لکھے, آگے جا پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا, آخری صفحے پہ یا علی مدد لکھا ہوتا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھا ہوتا, اختلاف آ جاتا نا. شان نزول انٹرسٹ ہے. مجھے بتائیں شان نزول سے تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر کوئی ٹریفک وارڈن آپ کا چلان کر لے ریڈ بتی کو کراس کرنے پہ, اور آپ کہیں نہیں مجھے پہلے بتاؤ یہ ریڈ بتی کیوں رکھی گئی تھی, ہاں آؤ نا, میں نہیں مانتا اس ریڈ بتی کو. میں ریڈ کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ چلنا ہے, گرین کا مطلب میں رکنا لیتا ہوں. ہاں جی, آپ کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ یا کہ جب تک مجھے اس کا شان نزول نہیں بتاتے یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا میں نے چلان نہیں دینا. وہ کہے گا بھائی اس کا جو بھی تھا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر تم نے رکنا تھا, گرین پہ چلنا تھا, دیٹس آل. ٹھیک ہے, ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کا ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی. گرینری جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتی ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں آیا ہوا کہ گرین کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے اور ریڈ کا مطلب ہے کہ خطرے کی علامت ہے. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ گرین ریڈ بن جائے اور ریڈ گرین بن جائے. نہ ایسے نہیں ہوگا. یہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر عالم کے کیسے سمجھے. سر عالم سے بھی جا کے سمجھ لیں, عالم نو کیڑا پتا ہے جا کے سمجھ لو. وہ تو تانوں ایک آیت پڑھ دینے اگے رابعہ بصریہ دا واقعہ شروع کر دیندے نے, کدے بایزید بستامی دا, کدے جنید بغدادی دا, کدے سلطان بہو دا. سامنے قرآن کھولا ہوتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں وہ اسکول کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے بچے, یہ بھی قرآن و حدیث کھول کے تو آگے. تو آپ ہدایت کے لیے کیسے لکھا جی, کیسے ہدایت کے لیے, تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان کر دیا, کون ہے جو سمجھے. نصیحت کے لیے یہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی. الحمدللہ. باقی جو تفصیلی احکامات ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر میں کوئی عام بندہ اب اس تحقیق میں لگ جائے کہ ایمبریالوجی کی فیلڈ یا جیولوجی کی فیلڈ یا اسٹرونومی کی فیلڈ یا فزیکل فنامنا آف نیچر, اس کے سائنٹیفک فیکٹس تو سارے مولوی کو نہیں پتا, عالم ہی نہیں پڑھا سکے گا. بس ٹھیک ہے, وہ فزیکل فنامنا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل باتیں نہیں قرآن میں کی ہیں, ساری وہی باتیں کی ہیں جو عام فہم باتیں ہیں. مطلب ہر انسان آبزرو کرتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, اس سے سبزہ نکلتا ہے, اس سے فروٹ نکلتے ہیں اور مختلف رنگوں اور ذائقوں کے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. یہ مطلب اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت پڑے گی؟ عالم کی ضرورت اتنی تھی کہ اس نے قرآن کو آپ کی نیٹو لینگویج میں ٹرانسفر کر دیا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے چکے کرنا جے عالم سے پڑھیں جی, ہم آپ کو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے قرآن پڑھواتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مفتی منیب سے پڑھنا ہے, الیاس قادری سے پڑھنا ہے, یا اعلیٰ حضرت سے پڑھنا ہے کسی بریلوی نے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نا کنز ایمان, پڑھ لیں. ترجمہ, تفسیر نہیں نا. اچھا, دیوبندی نے تقی عثمانی سے پڑھنا ہے, یا طارق جمیل صاحب سے پڑھنا ہے, یا اشرف تھانوی صاحب سے پڑھنا ہے؟ سارے کہیں گے تو سرکار ترجمہ ان کا ہوا ہے, پڑھو. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے قرآن ان کی زبان میں بیان کیا, سمجھ آ گیا, ان کی کایا کلب ہوگی. آج ہماری زبان میں جب قرآن ٹرانسلیٹ ہو گیا تو عام آدمی کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ وجہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا تھا. وہ ایک دیوبندی عالم ہے, مناقب ابی حنیفہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں احادیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے لوگ ہم سے نہیں پوچھتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے, اب یہ ترجمے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ہاں, یہ وجہ ہے جو ترجمہ نہیں کیا. ایڈے بھی پولے نہیں جے تھوڑے بزرگ, بڑے سیانے جے, بلکہ اس کو سیانا نہیں کہنا چاہیے, مکار ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ ترجمہ ہو جاتا. کہتے ہیں نا اسلام کی بڑی خدمات ہیں. اس کے بعد لا کے میں دکھاتے نا سرکار, یہ دیکھیں یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے جو بخاری شریف کا 800 سال پہلے ترجمہ کیا تھا, یہ داتا علی اجمیری صاحب نے 8 سے 1000 سال پہلے جب وہ لاہور تشریف لائے, آتے ہی انہوں نے قرآن فارسی میں ترجمہ کیا لوکل لینگویج کے.
ٹائم قیامت تک جے انہاں بزرگاں دے ترجمے دکھاؤ تا اسلام دی خدمات مناں گے. جی کلمہ پڑھایا, جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلمہ پڑھایا او نہیں جی وہ نہیں ٹھیک. ہاں تو تہاڈا کیوں ٹھیک جی؟ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں ٹھیک؟ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھائے تو وہ فاسق, تو آڈے بابے جعلی کتابیں کلمے پڑھائے ہوئے 90 لاکھ نو, جس زمانے 90 لاکھ آبادی نہیں سی, تو ٹھیک 90 لاکھ نو یار چینج کرو, انہوں کو 9 لاکھ لے کے آؤ. یہ جھوٹ پڑا گیا, 90 لاکھ نہیں سی ادو بندہ آئے تھے 800 سال پہلے. اب انہوں نے نیا جواب, وہ کہتے ہیں 90 لاکھ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تک تقریباً ملا کے نا انہوں نے اولاداں 90 لاکھ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے سر. دیکھیں ہماری برکت سے کتنی کتنی توجیحات, جو آپ کہتے تھے نا یہ بزرگ اجتہاد کیسے کرتے تھے, وہ اب ہمارے زمانے میں اجتہاد ہونے شروع ہو گئے نئے نئے, اس طرح کرتے سمجھے. تو یہ سیاق و سباق سے قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اب رہ گیا ناسخ و منسوخ. بھئی ناسخ و منسوخ میں سے آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے؟ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب وہی اعمال ہیں جو لیٹسٹ ہیں. یعنی دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ روٹی کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلے تھا بخاری مسلم میں آیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا, لیکن پھر صحیح مسلم میں جو ہے وہ پہلے یہ والی احادیث ہے, بعد میں دوسری احادیث نقل ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور بکری کا گوشت کھایا اور صرف کلی کی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا, اور یوں امت تک یہ عقیدہ پہنچا دیا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے اب وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ہے چیز نام ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ, ناسخ و منسوخ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ حکم آیا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو, پھر یہ حکم آیا کہ قبروں والوں سے مانگو. پہلے یہ حکم آیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور بعد میں حکم آیا تھا کہ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے اماموں کی تقلید کرنی ہے. ایک قیامت تک لبدے رہو گے ناسخ و منسوخ, ایک کو نہیں چلا بڑا. سب کچھ کلیئر ہے.